ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب کے پاک بری الصلوۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ. الصلوۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا نبی اللہ. واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے جمعہ مبارک میں آج کے دن کی مناسبت سے پیغمبر علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے 9 ذوالحج سن 10 ہجری. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحج کی 9 تاریخ اور سن 10 ہجری عرفات کے میدان کے اندر جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اسی کے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. لیکن ان نکات کی طرف توجہ دلانے سے پہلے یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنی شریعت کے مطابق ایک ہی حج کیا ہے. یہ پہلا حج بھی ہے اور آخری بھی. اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اس حج سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کے اندر باقاعدہ اعلانات کروائے، پیغامات بھیجے اور لوگوں کو متوجہ کیا کہ اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگ حج کے لیے آئے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ اس سال میں یہ مکمل طور پر اسلامی طریقے کے مطابق یہ حج ہوا اور روایت کے مطابق 1,44,000 کے قریب صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اس سال جو ہے وہ حج ادا کیا. تو پہلے تیاری کی اور اللہ رب العزت کی طرف سے یقینی طور پر اللہ کے نبی کو یہ آگاہ کر دیا گیا تھا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے، اور جب نبی اپنی ذمہ داریوں سے سرخوش ہو جائے اللہ رب العزت انبیاء کو واپس بلا لیتا ہے. پھر دنیا کے اندر ان کی ضرورت اس طرح باقی نہیں رہتی. جب مشن پورا ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو سمجھ رہے تھے. چنانچہ آپ نے حج کی قبل از وقت تیاری کی، لوگوں کو متوجہ کیا، اور جب آپ عرفات کے میدان کے اندر تشریف لے گئے تو پھر آپ نے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جسے خطبہ حجۃ الوداع یعنی الوداعی حج کا خطبہ کہا جاتا ہے. 9 تاریخ یعنی آج کا دن 9 ذوالحج اور عرفہ کا دن ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر سے مخاطب ہیں. اس وقت جب آپ آغاز ہی یہاں سے کر رہے ہیں کہ اے لوگوں میری بات توجہ سے سنو، ہو سکتا ہے کہ تم اگلے سال مجھے یہاں نہ پاؤ. بعض لوگوں نے تو سمجھا کہ شاید اگلے سال حج کا پروگرام نہیں ہوگا، لیکن جو گہری نظر رکھنے والے تھے ان کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. آپ نے لوگوں کو باقاعدہ سینسٹائز کیا، متوجہ کیا، خبردار کیا کہ میری بات کو ذرا توجہ کے ساتھ سنو. اور اس خطبے کے لگ بھگ 3 ماہ بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. یہ سمجھیں کہ یہ وصیت بھی ہے، خطبہ نصیحت بھی ہے، اور پوری اسلامی تعلیمات 23 سال کے اندر جو نازل ہوئی ان سب کا خلاصہ بھی ہے. اس لیے میں آج آپ کی خدمت میں بالکل اختصار کے ساتھ اس خطبے کے چند جو نکات ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پورا خطبہ تو شاید اس طرح ممکن نہ ہو. اس خطبے کے آغاز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے تو یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کہ یہ دین مکمل ہو گیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے
دینہ، اور اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند کر دیا۔ یہ دین کا مطلب بھی ہم پر واضح ہونا چاہیے۔ دین کا مطلب یہ رسوم و آداب اور عبادات، یہ صرف دین نہیں ہے۔ دین یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی، چاہے وہ اس دنیا کی زندگی ہو، قبر کی زندگی ہو، آخرت کی زندگی ہو، جنت کی زندگی ہو، جہاں بھی ہو، ان تمام کے بارے میں مکمل تفصیلات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، اور دین ایک پورے کل کی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تمام پہلو واضح کر دیے گئے۔ یہ دین اس حوالے سے مکمل ہوا، اور اب اس دین کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، نہ کوئی چیز ڈالی جا سکتی ہے نہ نکالی جا سکتی ہے۔ ابھی یہ پچھلے دنوں ایک بحث یہ چل رہی تھی کہ کورونا کی وجہ سے حالات اچھے نہیں ہیں۔ بعض اہل علم کی رائے یہ ہوئی کہ اس سال اگر قربانی نہ دیں تو قربانی کے پیسے غریبوں کے اندر تقسیم کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ قربانی کا متبادل اگر کوئی دے سکتا تھا تو اللہ کے پیغمبر تھے، ہم اس کا متبادل نہیں کر سکتے۔ قربانی جب فرض ہے تو وہ فرض ہی فرض ہے، واجب یا سنت آئمہ کا جو بھی نقطہ نظر ہے، تو قربانی جب ضروری ہے تو اب اس کا متبادل اگر کوئی چیز ہو سکتی تھی تو یہ اللہ کے رسول کا مقصد تھا۔ کسی انسان کے لیے یہ روا اور جائز نہیں ہے کہ کوئی چیز دین کے اندر داخل کر دے اور کوئی چیز دین میں سے خارج کر دے۔ یہ میرا اور آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ پیغمبر کا منصب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کو ایک سنت قرار دے دیا، اور بعض اہل علم کے نزدیک یہ ایسی سنت ہے کہ واجب کے درجے میں اب قربانی کرنا ہی لازم ہے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ لوگ واجب قربانی کریں اور نفلی قربانی ہے سال غریبوں کے اندر تقسیم کرتے، یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن قربانی کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ دین مکمل ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہو گئی کہ آج ہم نے آپ پر اپنا دین مکمل کر دیا ہے۔ تو یہ پورا نظام حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ہم اس سے سرے نہ ادھر ہٹ سکتے ہیں نہ دوسری طرف جا سکتے ہیں۔ یہ طائف کے لوگ آئے نا ان کے پاس، یہ آپ جانتے ہیں تاریخ کا نظر رکھنے والے لوگ کہ طائف فتح نہیں ہوا تھا، عرب کے زیادہ تر علاقے فتح ہو، لیکن طائف آپ نے کلا بند ہو کے ان کا مقابلہ کیا۔ پورا عرب جب مسلمان ہو گیا تو یہ لوگ بھی حضور کی بارگاہ میں آگے وفد بنا گئے، اور ان کو بڑا مان تھا کہ ہم مفتون نہیں ہوئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ ہمیں فتح نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری کچھ شرائط، کیا آپ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے؟ ہمارا جو طائف والوں کا کاروبار ہے آج کل بھی انگور زیادہ ہوتا ہے، تو ہم یہ انگور اور پھر اس سے شراب کشید کرنا یہ ہماری پوری معیشت اس پر ہے، اس لیے یہ چیز آپ رہنے دیں۔ ہم سود پر سارا کاروبار کرتے ہیں، اس کو بھی آپ چھوڑ دیں۔ نمازیں 5 ہی پڑھیں گے لیکن کب پڑھنی ہے یہ آپ ہمارے اوپر چھوڑ دیں۔ اور کہنے لگے کہ ہم شادیاں لیٹ کرتے ہیں تو یہ نکاح سے پہلے جو جنسی تعلقات ہیں ان کی آپ کو بھی اجازت دیں۔ یہ 4 چیزیں آپ ہماری مان لیں، ہم آپ پر ہی مان لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک بھی بات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ دین کے اندر کوئی کمی بیشی اللہ کے نبی بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، وہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی حکم اس کا متبادل ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں گے، کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ لہذا یوم عرفہ کے دن جو اللہ کے نبی نے خطبہ دیا تو اس میں یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو سمجھنے والا ہے کہ یہ دین ہر اعتبار سے
شہر ھذا، لوگوں یہ کون سا مہینہ ہے؟ ای یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ ای بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے جس کے اندر تم یہ سارے حج کے مناسک کو ادا کر رہے ہیں؟ اب یہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ یہ 9 ذو الحج ہے، عرفہ کا دن ہے، اور مکہ مکرمہ شہر ہے، ہر چیز سے آگاہ تھا۔ لیکن صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح بات فرماتے تو ان کا پہلا رد عمل یہی ہوتا تھا کہ اللہ و رسول اللہ، کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ حالانکہ وہ بھی جانتے تھے کہ یہ مکہ مکرمہ ہے، یہ یوم عرفہ ہے، یہ ذو الحج کا مہینہ ہے، لیکن جواب نہیں دیا، فرمایا کہ سب صحابہ نے آگے سے اللہ و رسول اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو آج عرفہ کا دن ہے، یہ ذو الحج کا مقدس مہینہ ہے، یہ مکہ مکرمہ جیسا مقدس شہر ہے، اور سنو اے لوگو، جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے، اس مہینے کی حرمت ہے، اس شہر کی حرمت ہے، یاد رکھو اسی انداز میں تمہیں ایک دوسرے کی جان مال اور عزت و آبرو کو بھی اسی طرح حرمت دیں گے۔ یہ کہ مذہب، رستے میں ہم بات کر رہے ہیں، مذہب کا مطالعہ ہمارا ہے، وہ ہمیں مسائل میں آتا ہے، کون سا کام کس طرح کرتا ہے، مطلب قربانی کا طریقہ میں آتا ہے۔ ایک ہے عمرانیات مذہب، مذہب کا سماجی پہلو جس کا تعلق ہماری سماجی زندگی کے ساتھ ہے، مذہب کس طرح ہمارے رویوں کو تبدیل کرتا ہے۔ بھائی سماجی تشکیل صرف نظریات سے نہیں ہوتی، سماجی تشکیل، معاشروں کی تشکیل نظریات اور رویوں کی تبدیلی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس میں نظریہ بھی اہم کردار ادا کرتا ہے اور سماجی رویے بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مذہب کا عمرانی پہلو بیان کروا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ صرف دن کی حرمت جان لینا کافی نہیں ہے، حج کی فضیلت پر تمہارا علم یہ کافی نہیں ہے، تمہارے لیے تم اس شہر کی فضیلت سے واقف ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ سارے نظریات تمہاری عملی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوں گے یہ بات زیادہ ہے۔ مذہب اور عمرانیات مذہب، اس وقت ہمارے علماء کا بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مذہب کا مطالعہ ہے، مذہب کے سماجی اور عمرانی پہلو پر ہماری نظر نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں نے چند اعمال کو کل مذہب سمجھ لیا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ان دماءکم واموالکم واعراضکم وابشارکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ لوگوں جس طرح تمہارا، بے شک تمہارا خون، تمہارے اموال، تمہاری عزتیں اور تمہارے چمڑے اسی طرح ایک دوسرے پر حرام ہیں، جس طرح اس دن کو، اس شہر کو اور اس مہینے کو جس طرح عزت و حرمت حاصل ہے، اسی طرح تمہارے جان مال، عزت آبرو سب کچھ آپس میں تمہارے لیے قابل احترام ہے۔ اور اگر تم نے یہ بات نہیں سمجھی تو پھر حج ایک رسم ہے بھائی، اور گئے اور وہ رسم ادا پورے کر دیے، بات کرتے۔ قربانی ایک رسم ہے، اگر اس کا فلسفہ ذہن میں نہیں ہے کہ قربانی کا مقصد اصل میں ہے کیا، مطلوب کیا چیز ہے، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب کا جو عمرانی پہلو تھا اس کی طرف توجہ دی۔ میں اس کے ساتھ اگلی چیز بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اسی دن اسی مقام پر ایک اور بات ارشاد، اس کو
मंसूबे का एक और अहम होगा। हुजूर ने फरमाया कि देखो तुम सब लोग अल्लाह के हुजूर खड़े किए जाओगे क़यामत के दिन, वयुसअलुकुम अन आमालिकुम, और लोगों तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में सवाल होगा, तुम्हारे किरदार के बारे में सवाल होगा। एक हदीस पिछले जुमों में आपने समाप्त फरमाई, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन बंदा कदम भी नहीं उठा सकेगा अल्लाह के हुजूर, दूसरी जगह कदम भी नहीं रख सकेगा जब तक 4 सवालों का जवाब नहीं देगा। अल्लाह ताला उससे पूछेगा कि तूने उम्र कहाँ गुजारी, अपनी जवानी को कहाँ सर्फ किया, जो दौलत तुमने कमाई कैसे कमाई और कहाँ पर तुमने सर्फ की, और ये कि जो इल्म तुम्हें दिया, जो फहम और शऊर दिया, जो अक्ल और फितरत तुम्हें दी थी, क्या उसके मुताबिक अमल भी किया। इन चारों चीजों का जब तक हर इंसान हिसाब नहीं देगा अल्लाह के हुजूर से कदम उठाकर दूसरी जगह भी नहीं जा सकता। और मैं हज्जतुल विदा की बात कर रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया लोगों युसअलुकुम अन आमालिकुम, तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में सवाल किया जाएगा। और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए खुशखबरी है, ऐ लोगों तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि आज इस दिन की बरकत से अल्लाह ने तुम्हारे सब गुनाहों को माफ कर दिया। यह अरफा का दिन है, अरफा के दिन की फजीलत और बरकत की वजह से हुजूर फरमाते हैं कि लोगों अल्लाह ने तुम्हारे सब गुनाहों को माफ करवा दिया सवाए उन हक तलफियों के जो तुमने एक दूसरे की आपस में। कब हुजूर फरमा रहे हैं? हज्जतुल विदा के मौका पर आखिरी खुतबा, वसीयत भी है, नसीहत भी है और इस्लाम की तालीमात का निचोड़ भी है। और हम अपने आमाल के लिए शॉर्टकट तलाश करें, खत्म दिलवा देंगे, गुनाहों की माफी वो देखे चार चढ़ा लेंगे, गुनाह माफ हो जाएंगे। हाथ उम्र कसरत से करेंगे तो जो जिंदगी में मैंने करतूत किए वो सारे के सारे माफ हो गए। मेरे भाइयों बड़ी सादा सीधी बात, इस्लाम में कोई शॉर्टकट नहीं, सीधा सीधा उसूल है, सीधी सीधी बात है। अब अगर कोई आप धोखे के अंदर डालता है और आप धोखे में पड़ना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। ये दीन बिल्कुल वाज़ेह, 2 और 2 जमा बराबर 4 की तरह इसकी हर बात बिल्कुल क्लियर है, खुली हुई है, कोई शक नहीं है उसमें। ये मामूल अमल हो सकते हैं, दुआएं, ये इसाले सवाब की महाफिल मामूल हो सकती है। जब मेरा ईमान और अमल खुद ही ठीक नहीं होगा तो फिर मेरे लिए इन चीज़ों की क्या अहमियत हो जाएगी और मेरे लिए ये चीज़ें किस तरह कारण हो। पहले मुझे अपना ईमान ठीक करना है और फिर मुझे अपना किरदार ठीक करना है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया। इस उम्मीद पर मत जिंदगी गुजारिए कि बाद वाले मुहाफले मिलाद का इसाले सवाब करेंगे, देगे चढ़ा के उसका सवाब बख्शेंगे तो माफी हो जाएगी। जो जिंदगी दस्तयाब है इसके अंदर आमाल, नेक आमाल करना मेरे और आपके जिम्मेदार है। ये सारी चीजें उस वक्त फायदा बख्शेंगी जब मैं ईमान की हिफाजत के साथ और आमाल में अपनी आखिरी कोशिश की, अब कभी बेशी रह गई है वो दुआएं भी काम आएंगी, इसाले सवाब भी काम। मेरी बात को समझ रहे हैं? अल्लाह के पैगंबर ने बिल्कुल दो टोक अंदाज में ये बात सुनी। अब अगर कोई शख्स इंसानों की हक तलफियों की तलाफी इस तरह करना चाहता है कि वो हज उम्रे कसरत से करके इंसानों से लूटी हुई दौलत, उनके एसेट्स पर जो कब्जे किए हुए, उनके हकूक को जो पामाल किया हुआ है, उसकी जस्टिफिकेशन इस तरह देना चाहता है, वो गलती के अंदर, वो गलत सोच रहा है। इसकी कोई तलाफी नहीं है सवाए इसके कि जो हक तलफी मुझसे और आपसे सरजद हुई है वो हम उसकी इस दुनिया के अंदर की तलाफी करने की कोशिश। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर एक और बात की।
فرمایا کہ فاتقوا اللہ فی النساء، اے لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ یہ فیمنزم بنیادی انسانی حقوق کے پس منظر میں مغرب کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی جو روشن خیال قسم کے لوگ اپنے آپ کو کہہ کے عورتوں کے حقوق کی تحریک چلاتے ہیں، یہ میں کہتا ہوں کہ ان کو ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ اس لیے کہ جو دین کا نام لینے والے لوگ بھی ہیں، دین سے محبت رکھنے والے لوگ بھی ہیں، معافی چاہوں گا کہ عورتوں کے بارے میں ان کا رویہ بھی درست نہیں ہے۔ گھر میں کھانے پلانے سے لے کر بچیوں کے حوالے سے، ان کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے اور ان کو وراثت کے اندر حصہ دینے کے حوالے سے ہر جگہ بچیوں کے حق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ آپ دیہات میں دیکھ رہے ہیں، آپ بھی تقریباً، میں پکا پیٹ ہوں، دیہاتی آدمی ہوں، تو آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ دیہاتی بیک گراؤنڈ کے ہیں، تو آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ دیہات میں کس طرح بچیوں کو حق وراثت سے محروم رکھا جاتا ہے، اور جب شادیاں کی جاتی ہیں تو لاکھوں بلکہ کروڑوں روپیہ خرچ کر دیں گے۔ جب بچی کا حق مہر لکھنا ہوگا بیماری اور موت واقع ہو جاتی ہے، کہیں گے جی حق مہر شرعی نہیں۔ بھائی شرعی حق مہر یہ ہے کہ لڑکے والوں کی جتنی طاقت اور قدرت ہے وہ اس کے مطابق بچی کا حق مہر لکھے، بچی والے مطالبہ نہ کریں، کر سکتے ہیں، بچی والے مطالبہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا سماجی ڈھانچہ ایسا ہے کہ اگر بچی والا مطالبہ کرے گا تو ہم سارے شروع ہو جائیں گے کہ یہ بچی کی شادی کر رہے ہیں یا اس کو فروخت کر رہے ہیں، حالانکہ یہ حق بچی والوں کو شریعت نے دیا کہ وہ اس کا باقاعدہ مطالبہ کریں۔ آپ نے یہ پڑھا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضرت فاطمہ کی نسبت طے کی اور نکاح کا مرحلہ ہے تو انہوں نے فرمایا، ہم پتہ تھا ان کو کہ علی کے پاس کچھ بھی نہیں، فرمایا کہ جو ولیمے کا اور حق مہر کا انتظام، اور انہیں اپنا ضروری سامان بیچ کر، تلوار زرہ اور یہ چند جنگی سامان ہی ان کے پاس تھا، وہ بیچنا پڑا، اور اچھا خاصا حق مہر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لیا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اصل میں ہمیں تعلیم دی ہے، حضور کو ضرورت نہیں تھی، ہمیں تعلیم دی ہے۔ کیا لوگوں جب تم کسی کی عزت کو اپنے گھر میں مہمان بنانے لگو تو تم اس کا پہلے اعتراف کرو، یہ رویے کس طرح کے ہمارے وہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ لوگوں فاتقوا اللہ فی النار، لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ بہرحال یہ بات تاریخی صداقت ہے کہ جتنی چاہے حقوق کی تحریکیں چلا رہے ہیں، مرد ہی ڈومینیٹ کرتے ہیں سوسائٹی۔ جو اصل برتری ہے، جو غلبہ ہے، وہ ہر دور میں مرد کا ہی ہوتا ہے۔ تو مرد کی تربیت کہ وہ شرم کرے، وہ حیا کرے۔ عورت سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے بستر کو کسی دوسرے کے لیے جائز قرار نہ دے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خواتین کے خصوصی طور پر بیان کیا، میں نے اس پر کچھ جمعے بھی پڑھائے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ 5 جمعے میں نے 6-7 ماہ پہلے خواتین کے حقوق کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، اور مجھے کسی وجہ سے پیغام پہنچا تھا 5 جمعے خواتین کے حقوق پر، تو کسی نے پیغام بھیجا کہ میرے صاحب سے کہیں کہ راہبری نے اور کتنے کو ہم لیکچر دیں، یعنی مزاج نہیں ہے نا سننے کا، کیا عورتوں کے بڑی خوفناک۔ تو میں ایک جملے میں بات کیا کرتا ہوں، جس گھر پہ عورت کی عزت نہیں ہے اس کی نسلوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ چھوڑ دے بات۔ عورت کی عزت کے بغیر وہ نسلوں کی محافظ ہے، اس کو عزت دیے بغیر آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اگلی نسل جو ہے وہ اعلیٰ دماغ لے کر پیدا ہوگی، اچھی سیرت لے کر پروان چڑھے گی؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات ہے۔ اس کے ساتھ چند اور باتیں بھی ہیں، یتیموں کے حقوق کی بات حضور نے کی، غلاموں کی بات، اس میں ملازم، مزدور، یتیم، پچھے ہوئے طبقے سارے کے سارے اس میں آ جائیں گے۔ میں ذرا گفتگو کو آخری
کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر ایک اور بڑی اہم بات جو آج کے ماحول کے تناظر میں سمجھنے والی ہے، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اے لوگوں ان ربکم واحد وان اباکم واحد کلکم لآدم آدم من تراب، اے لوگوں تم سب ایک رب، تمہارا ایک ہی رب ہے، جیسے جو تمہارا خالق اور مالک اور پالن ہار ہے وہ تم سب کا ایک ہی رب ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی، کسی گورے کو کالے پر اور سرخ کو سفید پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، تم میں بہتر شخص وہ ہے جو تم میں سے زیادہ صاحب کردار ہے، دولت مند نہیں، علم والا بھی نہیں، علم کی قدر اس وقت بنے گی جب ساتھ کردار ہو، صرف علم والا نہیں ہے، اس کا علم کس درجے اس کے اوپر تعریف ہوا ہے وہ زیادہ بہتر شخص ہے۔ میں اس پر کچھ زیادہ تبصرہ کرنے کی بجائے صرف آپ کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ حجۃ الوداع کے دن اللہ کے پیغمبر لوگوں کو آخری باتیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں رنگ و نسل کی بنیاد پر ایک دوسرے سے برتر مت سمجھنا اپنے آپ کو، لیکن آج دیکھ لیجئے میرا تو تجزیہ یہ ہے کہ اگر برِ صغیر کے اندر اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں پر واقعتاً اسلام اس طرح طاری ہو جاتا اور ان کے اندر سے وہ ہندو جاہلیت نکل جاتی تو یقین جانیے کہ برِ صغیر کے اندر یہ جو دلت ہیں، جو ویش ہیں، جو پسے ہوئے طبقے ہیں، یہ سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ پسی ہوئی قومیں مسلمان کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ میں نے اور آپ نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد بھی ہم ہندو ہی رہے ہیں سماجی طور پر۔ ہندوؤں کے اندر جو سسٹم ہے نا، جس کو ورگ سسٹم کہتے ہیں، ذات پات کا نظام، سب سے بڑا برہمن، پھر کشتری، پھر ویش، پھر شودر، وہ تقسیم ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ ذات پات، جغرافیہ، زبان، رنگ اور نسل ہمارے اندر بھی اسی طرح موجود ہے۔ اس مذہب نے وہ تقسیم ختم کی تھی لیکن ہم نے اس کو ختم نہیں کیا۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ مجھے آپ بتائیے کہ ایک پسے ہوئے طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی مسلمان لوگ، ہمارے دیہات میں نو مسلم کو مسلی کہتے ہیں، اگر احتیاط سے ذرا پھر دیندار کہہ دیتے ہیں تو برادری بکری ہے، وہ الگ طبقہ ہے۔ جب آپ سماجی طور پر وہ آپ کے برابر ہی نہیں ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی وہ حقیر اور ذلیل ہے، تو مجھے بتائیے کہ وہ کیوں مسلمان؟ اسلام کے پھیلاؤ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت مسلمانوں کے سماجی رویے۔ مسلمانوں کو دیکھ کر کوئی شخص یہ یقین ہی نہیں کر سکتا کہ یہ اسلام اگر یہ ہے تو پھر اس اسلام کی ہمیں ضرورت نہیں۔ اسلام کے بارے میں تو یہ سنا تھا کہ جب یہ مذہب قبول کیا جائے تو عزت، احترام، وقار، جان، مال سب میں سارے لوگ برابر ہو جاتے ہیں۔ کیا برابر ہو جاتے ہیں؟ عملی طور پر کیا ہم برابر سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف کرے، ہمارا رویہ اس طرح کرے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن 9 ذو الحج اور میدان عرفات کے اندر یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں رنگ و نسل کی بنیاد پر ایک دوسرے کو حقیر اور ذلیل مت بنو۔ ایک اور بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، اے لوگوں لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ اگر تم نے نمازیں ادا کی، زکوٰۃ دی، طاقت ہوئی حج کیا، روزے رکھے، اپنے حکمرانوں کی اطاعت کی خیر کے کام کے اندر،
فرمایا کہ تدخلوا جنت ربکم، تم اپنے رب کی جنت میں لازمی دوست ہو۔ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک اور بات بڑی قابل توجہ ہے۔ یہ حضور نے فرمایا کہ سنو، دیکھو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں سوال کرے۔ حضور نے فرمایا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، اور تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کیا میں نے اس دین کو تم تک پہنچا دیا ہے؟ اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ، کیا میں نے یہ دین تم تک پہنچا دیا ہے؟ تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا، لوگوں کیا جواب ہوگا؟ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ تمام صحابہ کا متفقہ جواب یہ تھا کہ بلغتا وادیتا وصیتا، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا، بلکہ پورے طور پر پہنچانے کا حق ادا کیا۔ اور اس وقت اللہ کے پیغمبر نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا اللہ اکبر، اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا دین تم تک پہنچا دیا۔ لیکن میں آپ کو اگلی بات بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، اے لوگوں جو تم میں یہاں موجود ہیں وہ غائبین تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں۔ اب یہ ذمہ داری پوری امت کی ہے کہ وہ اس دین کی حفاظت کے لیے کھڑی ہو۔ یہ مولویوں کا کوئی کام نہیں ہے، ہم نے ویسے ایک طبقہ کھڑا کر دیا جس کو مولوی کہتے ہیں، یہ کوئی مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ دیگر مذاہب کی طرح اسلام میں کوئی طبقہ اس مقصد کے لیے متعین نہیں ہے۔ جس طرح عیسائیوں میں یہ ہولی فادرز کا تصور ہے، یہودیوں میں وہ ربی وغیرہ ہوتے ہیں، بدھ مذہب کے اندر پروہت ہے، ہندو مذہب کے اندر براہمن کا تصور ہے، سکھ مت کے اندر سادھو کا تصور ہے جو ان کے مذہب کی دعوت اور تبلیغ کے ذمہ دار ہے۔ اسلام میں ایسا اس امت کا